ان سب کی موجودگی میں ہمارے لیے دعوت کا کام تو بڑا آسان ہے. اس دعوت کے کام کو پھیلائیے. اور سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام اللہ کی توحید کا پیغام. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کے اندر جو قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن جنت میں لے جانے کے لیے راستہ بتلاتا ہے، یہ قرآن جہنم سے بچنے کے طریقے سکھلاتا ہے، یہ قرآن فرقان ہے، بینات ہے، دلائل ہے. اور اس قرآن مجید میں سب سے زیادہ دلائل اللہ کے بارے میں کہ اللہ کون ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے. اس پیغام کو عام کیجیے. مکہ کے لوگ اللہ کے انکاری نہیں، جیسے آج اہل شرک رب کے انکاری نہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے مکہ کے لوگ مانتے تھے. یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے مکہ کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. فرق کیا ہے ہماری دعوت میں اور ان کے پیغام میں؟ ہمارے قرآن میں، قرآن کی آیات میں، پیغمبر کی احادیث مبارکہ میں فرق کیا ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں کہ عبادت اللہ کی کیجیے لیکن ویسے کیجیے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیجیے. اور قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس قرآن کو اپنی زبان میں پڑھیے. رب کا واسطہ دیتا ہوں اسے اپنی زبان میں پڑھیے کہ اللہ کہتا کیا ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ. یہ تعجب کی دعوت، یہ حیرانگی، یہ تو مکہ کے لوگ بھی کرتے تھے. وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ہی سے ایک پیغمبر کھڑا ہو جائے. دیکھیے کتنا فرق ہے. مکہ کے لوگ اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر نہیں مانتے تھے کہ ہمارے اندر ہی پیدا ہوا ہے. آج کا مشرک اللہ کے پیغمبر کو نبی تو مانتا ہے مگر انسان نہیں مانتا. دونوں میں اشتراکیت دیکھ لیجیے، مشترک چیزیں دیکھیں. وہ پیغمبر کے انسان ہونے کے انکاری نہیں، کیونکہ پیغمبر ان کے سامنے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، بچے تھے، دودھ پیا، نبوت کا اعلان کیا. آج کا مشرک اللہ کے نبی کو نبی مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا. یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ پیغام ہے جو دلوں کو چبھتا. نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جہاد کی دعوت، تبلیغ کی دعوت، چلے کا پیغام. اس پیغام سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. آپ کسی کو کہیے نماز پڑھیے، وہ شیعہ بھی نماز پڑھے گا، دوسرا بھی نماز پڑھے گا، کوئی تکلیف نہیں. آپ کہیے روزہ رکھیے، وہ کوئی پہلے کھولے گا، کوئی بعد میں کھولے گا. آپ کہیے جہاد کیجیے، سب کے سب جہاد کے لیے تیار ہوں گے، مال بھی ملتا ہے، چدراہٹ بھی ملتی، کوئی اختلاف نہیں. آپ انہیں یہ کہیے کہ الہ، داتا، عالم الغیب، مختار کل، کشتیوں کو پار لگانے والا، اولاد دینے والا، ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانے والا، تمہیں لڑکے اور لڑکیاں دینے والا، تمہاری بیویوں کو باندھ کر دینے والا، ملا جلا کر دینے والا، نبیوں کو بیٹا نہ دینے والا، اس کی گود کے اندر پیغمبر کے بیٹے کو موت دینے والا صرف ایک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. ہر ایک کو تکلیف ہوگی سوائے مواحد کے. مشرک کا دل جل کر کالا ہو جاتا.